بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے وزیر خارجہ محترم بلاول بھٹو زرداری نے امریکہ میں ایک پریس کانفرنس کی۔ اس میں انہوں نے ہندوستان کے جو وزیر خارجہ ہیں یا سیکرٹری خارجہ ہیں ان کے بیان کا جواب دیتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ اسامہ بن لادن تو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن گجرات کا کسائی بچڑ جو کشمیریوں کو بھی ذبح کر رہا ہے وہ تو ہندوستان کا وزیر اعظم بن کر بیٹھا ہے۔ بلاول بھٹو کے اس بیان پر ہندوستان میں انتہا پسند تنظیمیں RSS کی آئیڈیالوجی سے جو متصل ہیں وہ مظاہرے کر رہی ہیں پاکستان کے خلاف، بلاول بھٹو زرداری کے خلاف۔ بات یہ ہے کہ کیا جو بلاول بھٹو زرداری نے کہا وہ غلط تھا یا صحیح تھا؟ اگر تو بلاول نے جو کہا وہ غلط تھا تو پھر ضرور پاکستان کو اس پہ سوچنا چاہیے، لیکن اگر جو بلاول نے کہا وہ درست ہے اور 100% درست ہے تو پھر یہ تو دنیا کو پتا ہے۔ اور بلاول بھٹو صاحب نے اپنی اسی سٹیٹمنٹ میں کہا کہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جو وزیر اعظم ہیں اس وقت ہندوستان کے وہ تو امریکہ بھی نہیں آ سکتے تھے وزیر اعظم بننے سے پہلے انہی جرائم کی وجہ سے، اور پھر جو کچھ گجرات میں کیا گیا اور اس کے بعد کشمیر میں ہو رہا ہے، مقبوضہ کشمیر میں، اور جو اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے ہندوستان میں، وہ کیا کسی سے مخفی ہے؟ وہ دنیا اسے نہیں جانتی؟ اقلیتوں کی عبادت گاہوں کو جلایا جا رہا ہے، اس میں مسلمان شامل ہیں، مسیحی شامل ہیں، سکھ شامل ہیں، حتیٰ کہ نچلی ذات کے ہندوؤں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ بلاول بھٹو صاحب نے جو بات کہی ہے وہ خالی مسلمانوں کی بات نہیں ہے، وہ تو دنیا کا ہر امن پسند جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو بلاول نے کہا ہے درست کہا ہے۔ اور جب یہ بات واضح ہو گئی ہے، کلیئر ہو گئی ہے، تو پھر دنیا کے سامنے ہندوستان کی یہ تصویر خالی بلاول صاحب نہیں لائے، پوری دنیا کے سامنے ہندوستان کی یہ تصویر موجود ہے کہ ہندوستان کس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے، کس طرح اقلیتوں کے حقوق کو غصب کر رہا ہے، کس طرح اقلیتوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی اس حوالے سے ایک واضح بیان دیا ہے۔ پاکستانی قوم بلکہ دنیا میں امن چاہنے والا ہر فرد بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اس موقف کے ساتھ ہے۔ کیا ہم علی گیلانی صاحب کے جنازے کی جو صورتحال تھی اسے بھول جائیں؟ کیا وہاں جو مقبوضہ کشمیر میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو بھول جائیں؟ کیا جو مسلمان بچیوں کے حجاب کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کو بھول جائیں؟ کیا مسیحیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو بھول جائیں؟ سکھوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اسے بھول جائیں؟ جو مسیحی چرچوں کو جلایا گیا، مسیحی مذہبی قائدین کا قتل عام کیا گیا، اسے بھول جائیں؟ ہندوستان کے انتہا پسند یہ جان لے کہ تاریخ چیزوں کو بھلایا نہیں کرتی۔ اور پھر ابھی پچھلے ہفتے میں جو ہمارے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے CTD پنجاب، جو کہ پنجاب حکومت کا ادارہ ہے اور بڑی محنت سے CTD پنجاب نے جو جوہر ٹاؤن بم دھماکہ تھا اس کے مجرموں تک وہ شروع میں ہی پہنچ گئے تھے
یہ میں آج آپ کو بتاؤں کہ پہلے دن ہی سی ٹی ڈی پنجاب اور ہمارے سلامتی کے ادارے آپس میں ان کے تعاون سے یہ مجرموں تک پہنچ گئے تھے کہ کن لوگوں نے لاہور جوہر ٹاؤن میں یہ دھماکہ کیا ہے. اس میں جو ہندوستان کی فنڈنگ ہے، اس میں جو ہندوستان کی راہ کے افسران ملوث ہیں، تو کیا اس کو اگنور کر دیا جائے؟ اور ہندوستان جو پاکستان میں ایک مکروہ کھیل کھیلنا چاہتا ہے اور کھیل رہا ہے، 9/11 کے بعد جو پاکستان میں شہادتیں ہوئیں، جو پاکستان کے بازار اور پاکستان کی مسجدیں، امام بارگاہیں، چرچ، مارکیٹیں لہو لہان ہوئیں، کیا یہ ہندوستان کی کارستانی نہیں تھی؟ ہندوستان کے قونصلیٹ جو افغانستان میں تھے، جو طالبان حکومت کے آنے کے بعد بند ہوئے ہیں، اور وہاں سے جو کچھ مواد ملا ہے سب کو پتا ہے، عالمی دنیا جانتی ہے، امریکہ بھی جانتا ہے، عالمی دنیا بھی جانتی ہے کہ وہاں سے کیا مواد ملا اور وہاں سے پاکستان کے خلاف کیا کیا سازشیں ہو رہی تھی، پھر کلبھوشن، تو ایویڈنس موجود ہے. تو بلاول صاحب کے بیان پر بجائے احتجاج کرنے کے ہندوستان کے زعماء، سیاسی قائدین، ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنی حکومت کو سمجھائیں. وہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی جو ہے، جو ہٹلر سے لی گئی ہے، وہ آر ایس ایس کے لیڈروں کو سمجھائیں کہ یہ سلسلہ جو ہندوستان کے اندر اور باہر دہشت گردی کا، انتہا پسندی کا، تخریب کاری کا ہے، اس کو بند کریں. وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یا پاکستان کے خلاف مظاہرے کریں، اس سے کچھ نہیں ہونا. دنیا کو ہندوستان کا چہرہ ہم دکھاتے رہیں گے اور دکھانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈوزیئر بھیجے ہیں پاکستان نے، جیسا میں نے عرض کیا کہ ہماری جو پنجاب پولیس ہے اور سی ٹی ڈی ہے اور سلامتی کے ادارے ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے. اور پنجاب کی سی ٹی ڈی جو ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، اس کے تمام اراکین اور اس کی قیادت، حکومت پنجاب، حکومت پاکستان، میں اس بحث میں بالکل نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، یہ ہماری سلامتی کا مسئلہ ہے، نہ کریڈٹ گیم میں جانا چاہتا ہوں. اگر کریڈٹ ہے تو وہ پنجاب سی ٹی ڈی کا اور سلامتی کے اداروں کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے مل کر محنت کی. اور چونکہ روز اول سے جو لائن پکڑی تھی پنجاب سی ٹی ڈی نے کہ یہ مجرم ہو سکتے ہیں، اور ان تک پھر پہنچے، پھر ان سے آگے محنت کرتے ہوئے اصل جو ہندوستان میں بیٹھے راہ کے ایجنٹ ہیں ان تک پہنچا گیا. یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اور ہم اس پر تحسین بھی کرتے ہیں اور مبارک بھی دیتے ہیں، اور دنیا کو بھی کہنا چاہتے ہیں اور ہندوستان کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو تخریب کارانہ عزائم ہیں، انشاءاللہ یہ پاکستان میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. پاکستان کی عوام اپنے وزیر خارجہ کی پشت پر کھڑی ہے اور کسی کو بھی یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اس طرح کی پاکستان کے خلاف مہم چلائے، یا اس طرح کی پاکستان کے ہندوستان اپنے دہشت گردانہ، تخریب کارانہ اور انتہا پسندانہ عزائم سے باز رہے. پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے، ہماری امن کے لیے کوششیں ہیں. پاکستان کی امن کی پالیسی کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے. پاکستان نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی ہے، امن کی بات کی ہے، لیکن مذاکرات کا راستہ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر سے گزر کے جاتا ہے. کشمیر کے بغیر مذاکرات ممکن ہی نہیں ہے. اور مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، مسیحیوں کے ساتھ جو ہندوستان میں، عالمی دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اگر کسی اور ملک میں یا کسی مسلم ملک میں اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہوتا تو اب تک پتہ نہیں کتنا واویلا مچ گیا ہوتا. افسوس کی بات ہے کہ خاموشی اختیار کی گئی ہے، جو کہ قطعی طور پر مناسب نہیں ہے. عالمی دنیا کو، اقوام متحدہ کو اور اسلامی تعاون تنظیم کو ہندوستان کے اس جارحانہ عزائم، جن کا واضح طور پر جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے امریکہ میں بتایا، اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ رات محترم عمران خان صاحب نے پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کا اعلان کر دیا. جمعۃ المبارک 23 دسمبر. کیا یہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی
یہ قانونی پہلو اس کے بہت سارے ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن کیا یہ وقت مناسب ہے؟ کیا یہ وقت نہیں ہے کہ آپس میں ٹیبل پہ بیٹھا جائے، مذاکرات کیے جائیں، معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرنے کی کوشش کی جائے؟ اور پھر انہوں نے اپنی تقریر میں مشق ستم یا اپنا ہدف جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو بنایا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب تک باجوہ صاحب عمران خان صاحب کی حکومت کی تائید کرتے رہے، وہ بہت اچھے تھے، ان جیسا کوئی جرنیل ہی نہیں تھا، وہ جمہوریت پسند تھے، وہ بڑا شعور والے تھے، اور جب انہوں نے اپنا ہاتھ ان کی حکومت کے پیچھے سے ہٹا لیا تو وہ سب سے بڑے مجرم بن گئے۔ باجوہ صاحب کی کوئی سیاسی پارٹی تو ہے نہیں کہ وہ آ کے ایک ایک بات کا جواب دے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر خود اپنا احتساب کریں اور اپنے ساتھیوں کا احتساب کریں اور یہ سوچیں کہ ان کی حکومت کیوں گری، تو انہیں یہ بات ضرور مل جائے گی کہ ان کی حکومت ان کی اپنے اور اپنے ساتھیوں کے رویوں کی وجہ سے گری ہے۔ اس کو نہ جنرل باجوہ نے گرایا ہے، نہ اس کو کسی اور نے گرایا ہے۔ یہ بات قابل افسوس بھی ہے اور قابل غور بھی کہ اس طرح کا رویہ، اور پھر بعض 2 4 5 افراد جو مسلسل پاکستانی قوم کو اور پاکستان کی فوج کو تقسیم کرنے کی سازشوں میں مصروف ہیں، حالانکہ ان کی یہ کوششیں قیامت کی صبح تک کامیاب نہیں ہو سکتی ہیں۔ پاکستانی فوج ایک اپنا ڈسپلن رکھتی ہے، پاکستان کے سلامتی کے ادارے ایک اپنا ڈسپلن رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب ہوں یا کوئی اور، جس نے بھی پاک فوج کے حوالے سے یا سلامتی کے اداروں کے حوالے سے کوئی بات کی، اسی ڈسپلن کے تابع رہتے ہوئے پاکستان کی فوج نے اگر جواب مناسب سمجھا تو آئی ایس پی آر سے دلوا دیا، نہیں تو اس کو اگنور کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف میں موجود لوگوں کو عمران خان صاحب سے بات کرنی چاہیے، اور عمران خان صاحب کو اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ جب عمران خان صاحب یہ بات کر رہے تھے تو ان کے ساتھ چودھری پرویز الہی صاحب بھی بیٹھے تھے، جو جنرل باجوہ کے بے حد مداح ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ایسی کوئی مداخلت نہیں کی۔ اس پر میں سمجھتا ہوں مزید آپ نے فوج کے ذمہ داروں کے، اداروں کے ذمہ داروں کے جس طرح نام لیے، اور جس طرح پھر یہ بھی میں آپ کو ناظرین عرض کروں کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ آپ کو مہم نظر آتی ہے، یہ 90% باہر سے ہے۔ ہندوستان اس کی فنڈنگ کر رہا ہے، پاکستان دشمن اس کی فنڈنگ کر رہی ہیں۔ عجیب و غریب قسم کی کہانیاں بیان کرنے والے مسخرے وہ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں، جو کبھی فوج کی، کبھی آئی ایس آئی کا، کبھی کسی ادارے کا، کبھی کسی ادارے کا نام لے کر قوم کو اور دنیا کو بے وقوف بنانا چاہتے ہیں کہ ہماری معلومات، ہمارے ساتھ یہ معلومات ہیں۔ وہ صرف بیچارے اپنی روٹی روزی کا بندوبست کر رہے ہیں۔ کیا کچھ انہوں نے جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ادھم نہیں مچایا تھا، اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ پاک فوج نے اپنے ڈسپلن کے مطابق، پاکستان کے آئین اور دستور کے مطابق نئے چیف کا انتخاب ہو گیا۔ وزیر اعظم پاکستان نے اپنے آئین
اور قانون کے اختیار کو جو ان کو ملا ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے نئے چیف کا نام اور جوائنٹ چیف کا نام جو ہے ان کا تقرر کے لیے منتخب کیا اور وہ آ گئے۔ کون یہ چاہتا ہے کہ یہ بات ہو کہ پاکستان میں خدا نخواستہ قوم اور فوج میں تقسیم ہے یا فوج کے اندر تقسیم ہے؟ کس کی خواہش ہے یہ پاکستان دشمنوں کی خواہش ہے، اور جو ان کے اعلی کار ہیں وہ افواہ سازی کے ذریعے اور چند ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان اور ضمیر بیچ کے اس طرح کی افواہ سازی کرتے ہیں۔ ابھی 16 دسمبر گزرا، میں حیران ہوا کہ کس انداز سے کچھ پاکستان میں بیٹھے 2-4 لوگ اور 2-4 باہر ہندوستان سے اور دیگر ملکوں سے سوشل میڈیا پر ان کو معاونت ملی اور انہوں نے فوج کے خلاف مہم شروع کی کہ مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے کا ذمہ دار کون تھا۔ تمام حقائق و شواہد یہ بتاتے ہیں کہ پاکستانی فوج کے جوانوں نے، پاکستانی فوج کے افسران نے جس انداز سے اپنی قربانیاں وہاں پیش کی، اور کئی تو ان میں سے ایسے ہیں جن کی آج بھی ان کے اہل خانہ کو قبروں کا پتہ نہیں ہے، وہ ہمارے نامعلوم شہداء جو اپنے وطن کے لیے قربان ہوئے، چاہیے یہ تھا کہ 16 دسمبر کو ان کو سلام عقیدت پیش کیا جاتا کہ جنہوں نے اپنی وطن کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں، ہتھیار نہیں پھینکے اور اپنے لوگوں کو محفوظ بنایا۔ بہت بڑی سازش تھی۔ اگر آپ جو کتابیں آئی ہیں ساروں کو جمع کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں سوویت یونین کا اس وقت کیا کردار تھا، اس وقت کی سوویت یونین کا، اس میں ہندوستان تو تھا ہی، اس کے پیچھے کون کون تھا، یہ سارا موجود ہے۔ اس کے باوجود ہزاروں میل دور اپنے وطن جو مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان میں جو دارالخلافہ تھا، وہاں سے ہمارے فوج کے جوانوں اور افسران نے اپنے وطن کی مٹی کا دفاع کیا۔ تاریخ بڑی تلخ ہے، اور تاریخ کے اوراق میں یہ بات واضح ہے کہ مشرقی پاکستان پاکستان سے اناپ پرستی کی وجہ سے علیحدہ ہوا، اپنے مفادات اور مصلحتوں کی وجہ سے علیحدہ ہوا۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، کوئی غلطیوں سے مبرہ نہیں ہے، فوج سے بھی ہوئی ہوں گی، لیکن سیاسی قیادت بھی غلطیوں سے مبرہ نہیں ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو ایک پلان ہے کہ پاکستان کی حالت لیبیا جیسی کر دو، پاکستان کی حالت عراق جیسی کر دو، یمن جیسی کر دو، شام جیسی کر دو، یہ اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ پاکستان کی فوج بھی متحد ہے، پاکستانی قوم اور فوج کے درمیان بھی اتحاد ہے، اور یہ سازشیں کرنے والے کل بھی ناکام ہوئے تھے، آج بھی ناکام ہوں گے، اور کبھی بھی ہماری فوج اور قوم انشاءاللہ جدا نہیں ہوگی۔ اور نہ ہی فوج میں یہ جو بکواس کرتے ہیں، میں نے سخت جملہ اس لیے استعمال کیا کہ فلاں سلامتی کے ادارے میں تقسیم پیدا ہو گئی، فلاں جو ہے ادارے میں تقسیم پیدا ہو گئی، اور ہمیں جناب اندر سے خبریں آ رہی ہیں۔ کوئی خبریں، ان کو راف خبریں دیتی ہے، اور ان کو راف اور پاکستان دشمنہ ناصر فنڈنگ کرتے ہیں، ان کے چینلز کو پروموٹ کرتے ہیں تاکہ یہ پاکستان کے اندر بدامنی پیدا کریں، عدم استحکام پیدا کریں۔ لیکن انشاءاللہ نہ یہ کل کامیاب ہوئے تھے، نہ یہ آج کامیاب ہوں گے، نہ یہ آئندہ کامیاب ہوں گے۔ ناظرین، آخر میں ہمارے برادر دوست ملک بحرین کا جو ہے وہ قومی دن ہے۔ میں پاکستانی قوم، پاکستان کی حکومت، عوام، علماء کی طرف سے بحرین کے کنگ اور ان کے ولی عہد اور بحرین کی عوام کو، تمام بحرین کے علماء، مشائخ اور ذمہ داران کو اس قومی دن کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان میں جو بحرین کا سفارت خانہ ہے اسے بھی مبارک دیتا ہوں۔ پاکستان اور بحرین کی دوستی لازوال ہے، ہمارے تعلق بہت مضبوط ہیں۔ ہمارے پاکستانی ایک بڑی تعداد میں بحرین میں
خدمت سر انجام دے رہے ہیں اور ایک زر مبادلہ کی ایک بڑی خطیر رقم پاکستان آتی ہے، انشاءاللہ یہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔